ربنا تقبل فاتحة سيدنا الأولين والآخرين وانظر الأنبياء المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا أحمد المصطفى محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى وارث هذه ومدار كمال سيدنا ومرشدنا وارشدنا بياسنا ومرشدنا برحمة الدين سيدنا الشيخ عبد الخالق جلال وطلال المسجد رضي الله تعالى وعلى جميع شيوخنا وأجدادنا وآبائنا وأمهاتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ بالفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا حبيبنا نبينا سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا حبيبنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها من عند بعض الدرجات وتبلغنا بها الطوائعات من جميع الخيرات بالحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. آمين يا رب العالمين. رب العالمین ہماری چوتھی مجلس ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرم فرمائے رحم فرمائے. اس سے پہلے کہ میں اپنا بیان شروع کروں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر کرنے کے لیے پر جو انعام الہی ہے اس پر امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ جو فرمائے ہیں اس کو میں آپ کے سامنے چند احادیث ہے وہ پڑھ دوں گا. ذکر خدا کے لیے جمع ہونے والوں پر انعام الہی. فرمان نبوی ہے کہ جب کچھ لوگ محض رضا الہی کے لیے ذکر خدا کے لیے جمع ہوتے ہیں تو آسمان سے منادی ندا کرتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا ہے. دوسری حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں جو کہیں بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نبی علیہ السلام پر درود نہ بھیجے اور قیامت کے دن وہ حسرت سے دوچار نہ ہو. حضرت داؤد علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا الہ العالمین جب تم مجھے دیکھے کہ میں ذکر کرنے والوں کی مجلس سے اٹھ کر غافلوں کی مجلس میں جا رہا ہوں تو پاؤں توڑ دے، بلا شبہ میرے اوپر یہ تیرا انعام ہوگا. فرمان نبوی ہے نیک محفل مومن کے لیے 2 لاکھ بری مجلس کا کفارہ ہے. نیک محفل مومن کے لیے 2 لاکھ بری مجلسوں کا کفارہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے آسمان کے رہنے والے ان گھروں کو جن میں یاد الہی ہوتی ہے ایسے دیکھتے ہیں جیسے تم ستاروں کو دیکھتے ہو.
جناب سفیان بن عینیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے جب کوئی جماعت ذکر خدا کے لیے جمع ہوتی ہے تو شیطان اور دنیا علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ پھر شیطان دنیا سے کہتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کہتی ہے انہیں چھوڑ دے، جو ہی یہ ذکر الہی سے فارغ ہوں گے میں انہیں گردنوں سے پکڑ کر تیرے حوالے کر دوں گی۔ آخری حدیث ہے اس ضمن میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ بازار میں تشریف لائے اور فرمایا لوگو میں تمہیں یہاں دیکھ رہا ہوں، حالانکہ مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگ بازار چھوڑ کر مسجد کی طرف چلے گئے مگر انہیں کوئی میراث بڑھتی دکھائی نہ دی۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ہم نے تو مسجد میں کوئی میراث تقسیم ہوتے نہیں دیکھی۔ آپ نے پوچھا تم نے وہاں کیا دیکھا؟ بولے ہم نے وہاں ایسی جماعت دیکھی ہے جو ذکر خدا کر رہے ہیں اور قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ ذکر خدا کی جو برکتیں ہیں اس زمانے میں چاہا کہ پہلے آپ لوگوں سے حالانکہ شروع کرنا پہلی مجلس میں شروع کرنا چاہیے تھا مگر دیر ہو گئی، چلیے آج میں ذرا اس کو بیان کر دوں گا۔ گزشتہ نشست تک ہم سورہ بقرہ کی پہلی آیات کا تلاوت کر رہے تھے۔ جب ہم واقعون الصلاۃ پہ آگے رک گئے تھے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہاں تک ہماری بیان ہو چکا تھا۔ اور اس کے بعد وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعنی مومنین کون ہیں، متقین کون ہیں، اہل تقویٰ کون ہیں؟ تو پہلے زمرے میں تھے کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، پھر وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور جو اللہ سے دائمی ربط رکھتے ہیں، اور تیسرا زمرہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ یہ متقیوں کی علامت ہے، اپنے اکل حلال میں سے اپنے لوگوں کے لیے، مستحق لوگوں کے لیے نکالنا، یہ متقین کی علامت ہے، جن کی تعریف سورہ بقرہ کی پہلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے۔ اب اس کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ مما رزقناہم ينفقون کیا ہے؟ اپنی اپنی طاقت کے مطابق تھوڑا بہت جو میسر ہو دیتے رہو۔ ان میں اہل و عیال پر خرچ کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور جن لوگوں کو دینا ضروری ہے یعنی غربا و مساکین وغیرہ، ان سب کو دینا شامل ہے۔ قرآن کریم میں اکثر نماز کا اور مال خرچ کرنے کا ذکر ملا جلا آتا ہے۔ بہت ساری جگہ آپ یہ پڑھیں گے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ تو اس طریقے سے نماز اور خیرات یہ دو ایک ساتھ بہت جگہ قرآن شریف میں آیا ہے، اس کا ذکر ملا جلا آتا ہے۔ اس لیے نماز خدا کا حق ہے، اس کی عبادت ہے، جو اس کی توحید، اس کی ثنا، اس کی بزرگی، اس کی طرف جھکنے، اس پر توکل کرنے، اس سے دعا کرنے کا نام ہے۔ اور خرچ کرنا مخلوق کی طرف احسان کرنا ہے، جس سے انہیں نفع پہنچے، جس کی بہت فضیلت ہے۔ اور حقوق العباد میں اس کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے۔ حقوق العباد کیا ہوتے ہیں؟ انسان کے لیے دو حق ہیں، ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے۔ اللہ کا حق کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات، واجبات وغیرہ ادا کرے، اور حرام حلال جو چیزوں سے روکا گیا اس سے رکیں، جو
جو آپ کو حلال کیا ہے اس کو آپ استعمال کریں، یہ اللہ کے حقوق ہے۔ اب حقوق العباد جتنے احسان سے متعلق باتیں ہیں وہ حقوق العباد ہیں، یعنی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا، ان کے ساتھ ان کی مدد کرنا، ان کی تیمارداری کرنا، ان کی مزاج پرسی کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ہر قسم کے جو بھی انسانوں سے مخلوقات سے متعلق جتنی احسان کی باتیں ہیں وہ ہوتی ہیں حقوق العباد ہیں۔ اب صوفیہ اس ضمن میں کیا فرماتے ہیں؟ ہر شے کی زکوٰۃ اس کے جنس سے ہوتی ہے، یعنی مطلب یہ کہ جیسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دار کی زکوٰۃ یعنی گھر کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اس میں ایک مہمان خانہ تیار کیا جائے۔ ہر شے کی زکوٰۃ اس کی جنس سے ہوتی ہے۔ تو اب کسی کے پاس ملکیت زیادہ ہے، اس کے مکانات ہیں، ان کی زکوٰۃ یہ ہے کہ تم اپنے گھر میں ایک مہمان خانہ بنا دو تاکہ مہمانوں کے لیے آرام سے رہنے کے لیے، ان کے قیام کے لیے ان کو جو ہے سکون پہنچے۔ اہل شرع کا انفاق یعنی شرع شریف پہ عمل کرنے والوں کو اہل شرع ہوتے ہیں۔ اہل شرع کا خرچ کرنا، انفاق خرچ کرنا، اہل شرع کا خرچ کرنا کیا ہے؟ تو ان کے مال سے ہوتا ہے، یعنی جس قسم جو بھی مال ہے، یا پیسہ ہو، دولت ہو، سونا ہو، چاندی ہو، جو بھی ان کے پاس جو مال کی شکل میں، جو جائیداد کی شکل میں ہے، وہ تمام مال کی تعریف میں آتا ہے۔ تو بولے اہل شرع جو خرچ کرتے ہیں وہ ان کے مال سے ہوتا ہے، اور اہل حقیقت کا جان سے ہے، یعنی جو عارفین ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کا خرچ کرنا کیا ہے؟ تو وہ مال سے ان کو سکون نہیں پہنچتا، تو وہ اپنی جان اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ وہ اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی راہ میں، جیسے شہداء ہیں، یہ لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے آئے۔ تو اب شہید دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک جہاد اکبر ہے، ایک جہاد اصغر ہے۔ جو شہید، ہم جس کو شہید بولتے ہیں، جو جنگ میں جاتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں فی سبیل اللہ جو شہید ہوتے ہیں، ان کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق روشنی میں ان کو وہ جہاد اصغر بولا گیا، یعنی چھوٹا جہاد بولا گیا۔ جب وہ چھوٹا جہاد ہے تو پھر بڑا جہاد کیا ہے؟ جب اتنی بڑی شہادت، جو انسان اپنی جان اللہ کے سپرد کر دے رہا، اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا، اس کو نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ جہاد اصغر ہے۔ تو پھر جہاد اکبر کیا ہے یا رسول اللہ؟ جہاد اکبر یہ ہے کہ تم جیتے جی اپنے نفس پہ قابو رکھو۔ یہ جہاد اکبر ہے، کہ اس لیے کہ اس کو ہر لمحہ یاد الہی میں رہنا پڑتا۔ اللہ کی یاد سے ایک لمحہ غفلت اس کے لیے موت ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ جو بندہ اپنے نفس پہ قابو پاتا ہے تو وہ جہاد اکبر کی طرح، اس لیے کہ اب اس کو دنیا کی کوئی لذت مولا کے ذکر سے دور نہیں کر سکتی۔ اسی کے اوپر حضرت مولانا روم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آدم دادن سخیرا لا یخاس، جاں سپردن خود سخائے عاشقاس۔ عوام کی سخاوت پیسے خرچ کرنا اور عاشق کی سخاوت جان جانے جانا کو پیش کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اغنیاء کا انفاق یعنی دولت مندوں کا، غنی کی جمع اغنیاء ہے۔ غنی جس کو ہر چیز سے دولت مند کو بھی بولتے ہیں، جیسے
جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن شریف میں اپنی تعریف میں پڑھتا ہے ان اللہ غنی علی العالمین، کہ تو وہاں پر اللہ تمام عالمین سے دولت مند نہیں ہے، وہاں ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تمام عالمین سے بے پرواہ ہے، اس لیے کہ اس کے پاس اتنا کچھ آ جائے کہ وہ جو ہے بے پرواہ ہو جائے اپنی خواہشات سے۔ تو اب یہاں پر اغنیا کا لفظ انفاق کے ساتھ آ رہا ہے، تو یہ یعنی کہ غنی لوگ، دولت مند لوگ، غنی دولت مند، تو دولت مند لوگوں کا خرچ اپنے مال خرچ کرنے سے ہوتا ہے کہ مال کو ضرورت مندوں سے روک نہیں رکھتے، یعنی دیتے۔ اور عابدین کا خرچ کرنا ان کے نفسوں سے ہوتا ہے، نفوس سے ہوتا ہے، کہ وہ لوگ اپنے نفوس کو ذکر الہی میں وقف رکھتے ہیں۔ وہ لوگ ان کے خرچ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نفوس کو خدمات کے وظائف سے باز نہیں رکھتے۔ اور عارفین کا انفاق، یعنی عارفین کا خرچ کرنا کیا ہے، یا خلوص سے ہوتا ہے کہ خلق کو مراقبے کے حقائق سے دور نہیں رکھتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر میں ہمیشہ ان کا خلق جو ہے اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، یہ ان کی زکوٰۃ ہے۔ اور عاشقین کا انفاق کیا ہے، اور عاشقین کا خرچ کرنا کیا ہے، تو وہ ارواح سے ہوتا ہے، یعنی روح سے ہوتا ہے، روح کی جمع ارواح، تو ارواح سے ہوتا ہے کہ ارواح کو جاری کردہ قضا سے نہیں روکتے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو مخلوقات کے اوپر جو حکم اللہ کی طرف سے جو دائم جو واقع ہوتا ہے اس کو قضا کہتے ہیں۔ ایک قضا یہ ہے کہ جو ہماری نماز ہے جو چھوٹ جائے تو اس کو جو وقت کے بعد میں جو ادا کرتے وہ قضا ہے، اور ایک قضا و قدر وہی جملہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے جو حکم نافذ ہو جاتا ہے اس کو بھی قضا کہتے ہیں۔ آیت میں اولاً ایمان کا ذکر ہے، اس سے خلوص سے تعلق ہے، پہلے جو ذکر آیا ہے وہ ایمان سے تعلق ہے نا، والذین آمنون بالغیب، تو ایمان کا تعلق خلوص سے ہے۔ پھر نماز کا واقیم الصلاۃ، پھر نماز کا اسے بدن سے، دیکھیں نماز میں آپ کا بدن آپ کا جسم مشغول رہتا ہے، پھر انفاق کا، پھر خرچ کرنے کا اسے مال سے، یہ آپ کے پیسوں سے، اور یہ تینوں عبادات کا مجموعہ ہے۔ اب یہ اگر ان کی تفسیر کی جائے تو پوری عبادات کا یہ مجموعہ، یہ ان کی شرح ہوتی ہے، ہر قسم کی عبادت ان تینوں کی شرح میں آتی ہے۔ چنانچہ ایمان میں نجات ہے، صلاۃ میں مناجات، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا نماز میں، اور زکوٰۃ میں درجات، یا یوں کہو کہ ایمان میں بشارت ہے، صلاۃ میں کفارہ ہے، اور زکوٰۃ میں طہارت ہے۔ ایمان میں عزت ہے، صلاۃ میں قربت ہے، اور زکوٰۃ میں زیادتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کی مخلوق پر خرچ کرنے، انہیں عطا کرنے اور ان کی مدد کرنے کی سبیل، یعنی اس راستے کو سے بزرگان دین نے نذر و نیاز و فاتحہ وغیرہ کا اہتمام کیا، کیونکہ یہ متقین کی علامت ہے۔ اسی لیے یہ جو صالحین آپ کو ہم کو جو طریقے بتائے گئے کہ یہ نیاز کرو، یہ فاتحہ کرو، یہ سارے ثواب کرو، کیوں کہ یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اپنے اگلے حلال کی کمائی اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا یہ متقیوں کا کام ہے۔ عام آدمی اس کی نام سے گھبراتا، پیسہ خرچ کرنا عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی، جو خرچ کرتا ہے وہ صرف سخی کر سکتا، اسی لیے اس کو اللہ تعالیٰ مومن کے اوپر متقی کے درجے میں رکھا۔ اس
اسلام ہے، ایمان ہے، پھر ایمان کامل ہونے کے بعد جب نور ایمان اپنی عروج پہ پہنچتا ہے تو متقی ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اسی لیے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے یہ اہتمام کر کے کیونکہ اس میں مخلوق خدا کو فائدہ حاصل ہے۔ سخاوت کے بارے میں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل عابد سے شیطان نہیں گھبراتا، سخی گناہگار سے شیطان گھبراتا۔ بخیل عابد سے شیطان نہیں گھبراتا، سخی گناہگار سے شیطان گھبراتا۔ کیوں؟ کہ بخالت کی وجہ سے وہ خود ایسے ذلیل جرم یعنی گناہ ایسی اس میں پھنسا ہوا ہے، دردن میں پھنسا ہوا ہے کہ وہ تو شیطان کا دوست بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ بخیل جو ہے وہ شیطان کا دوست ہوتا ہے، تو اسی لیے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ لطف و مہربانی کی نظر نہیں کرتا، اور شیطان اس سے نہیں گھبراتا اس لیے کہ یہ میرا ہی کام کر رہا ہوں، میں اس سے کیا تکلیف ہے میرے کو۔ گناہگار سخی سے شیطان اس لیے گھبراتا ہے کہ یہ گناہگار ضرور ہے مگر سخاوت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کب اس کے درجے بلند سے بلند کر دے اس کو اندازہ نہیں ہوتا۔ یہ حدیث شریف ہے۔ اب میں اس میں اضافہ میری طرف سے جو میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بخیل ظاہر میں عبادت گزار ہے مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ بھروسہ نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کو یہ خوف رہتا ہے کہ اگر یہ میرا مال خرچ ہو جائے تو میں مفلس ہو جاؤں گا، میں پریشان ہو جاؤں گا، اسی لیے وہ خدا پہ بھروسہ اس کا بالکل نہیں کے برابر ہوتا۔ اور سخی گناہگار ہے مگر اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ خدا پہ بھروسہ پورا کرتا کہ میرا مولا ہے دینے والا تو میں کیوں بخیلت کروں، میرا مولا جو نمازنے والا ہے تو بولے کل کا کل دیکھا جائے گا، جب کل اٹھوں گا تو میرا مولا رضا ہے مجھے کھلا دے گا۔ تو اسی لیے سخاوت کی بڑی شان ہے۔ تب چونکہ اسی ضمن میں ہم بحث کر رہے ہیں انفاق خرچ کرنا، تو سخاوت سے تعلق ہے۔ یہ وہ خرچ ہے جس کی زیادتی کا وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تو میرے راستے میں ایک دے میں تیرے کو 10 دوں گا، تو اس کی زیادتی کا وعدہ تو اللہ کی طرف سے زیادہ بھی کیا تھا، 1 کو 10۔ مولانا روم نے بہت ہی پیارے اسلوب سے اس کی تشریح فرمائی۔ ہر کے کارد گو بارش تہی لیک شندر مزر باشد دہی، وہاں کے در انبار مانند سرفکر اس پشو موش پاؤ شہاز پور۔ ترجمہ یہ ہے اس کا، کھیتی بوتے وقت بندہ خالی ہاتھ ہو جاتا ہے، کھیتی بوتے وقت بندہ خالی ہاتھ ہو جاتا، لیکن اس کا ثمرہ یعنی جب اس کا پھل اس کے ہاتھ لگتا کھیتی پیدا ہو جانے کے بعد ہوتا ہے۔ جب لہلہاتی کھیتے کاٹتا ہے وہ، تو اب اس کے پاس جو ہے کھلیان بھرے پڑے رہ جاتے، پورا رس جو بویا اس کی جو ہے پھل ہے پھول ہے جو بھی ہے غلہ ہے جو بھی ہے جو پیدا کرتا، تو وہ جب کھیتی اس کی پوری ہو جاتی تو وہ مالا مال ہو جاتا۔ اور جو اپنی گندم نہیں بوتا، یعنی جو اپنا گیہوں جو اپنا بیج نہیں بوتا اسے گھر میں رکھ چھوڑتا ہے تو اسے جانور کھا جاتے ہیں یا چوہے یا دیمک کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی صفت اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یوں بیان فرماتا ہے
الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو صبح و شام خرچ کرتے ہیں۔ رات اور دن۔ والذین یؤمنون، اچھا اب یہ آیت مما رزقناہم ينفقون کی یہاں پر ختم ہوئی، اور اس کے بعد کی جو آیت ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون۔ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتارا گیا اور آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی توریت، انجیل، زبور، اس طریقے سے 103 جو ہے آسمانی کتابیں اتاری گئی، آپ پر نازل کیا یا آپ سے پہلے نازل کیا، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، وہی لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں اور اپنی حقیقی کامیابی پانے والے ہیں۔ یہ ترجمہ تھا۔ اب اس کی تفسیر میں قرآن کریم پر دیگر صحیفے، یعنی قرآن کریم اور دیگر صحیفے توراۃ، زبور، انجیل اور اس کے علاوہ ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ تمام آسمانی کتابیں جو قرآن کریم میں ہیں کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ کتبہ و ملائکتہ و رسولہ، تو کتبہ تو کتاب کی جمع کتب ہے، تو وہ کتبہ پہ جو ایمان کا ہم بات کر رہے ہیں، جو ہم اللہ تعالیٰ ہم کو سکھا رہا ہے کہ وہ ان پہ ایمان لانے کا تم وعدہ کرو، ایمان لاؤ ان پر، تو وہ کتب سے مراد آسمانی صحیفے ہیں، جو جس کا نام 3-4 کا جو ہے قرآن میں ہے، جیسے توراۃ ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن ہے۔ اس کے علاوہ اور جو صحیفے ہیں ان کا نام نہیں ہے، مگر دیگر انبیاء علیہ السلام پر اس کے، تو یہ ان سب پر، ان سب کو ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ ان سب کو اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ماننا اور آخرت کو جان کر اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ آخرت پر ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ مرنے کے بعد ہم اٹھائے جائیں گے اور ہمارا حساب کتاب ہوگا، اور جو اس زمن میں آگے بڑھ کچھ آئے گا، یہ جو فصلات ہے، میزان ہے، تمام چیزیں جو آخرت سے جو منسلک باتیں ہیں، ان تمام پر ہمارا ایمان ہے کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھائے جانا ہے، پھر تمام چیزوں کو آخرت اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ یہ بعد میں آنے والی چیز ہے، بعد میں آنے والی ہے، اس لیے اس کو آخرت کہتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو مذکورہ اوصاف کے ساتھ متصف ہیں، یعنی ان اوصاف کے ساتھ جو جس کا ذکر کیا گیا ہے اس کے ساتھ وہ چپکے ہوئے ہیں، اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہے، اور کامیابی پانے والے بھی یہی ہیں، یعنی جنت سے کامیاب اور دوزخ سے نجات پائیں گے۔ اس آیت میں اہل کتاب سے وہ مومنین مراد ہیں۔ اب یہاں پہ آیت کیا تھی؟ بما انزل الیک، یعنی جو آپ پر اتاری گئی، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اتاری گئی، تو وہ مومنین مراد ہیں جو اپنی کتاب اور تمام پچھلی آسمانی کتابوں اور انبیاء علیہ السلام کی وحیوں پر بھی ایمان لائے، اور قرآن پاک پر بھی، اور ما انزل الیک سے تمام قرآن پاک اور پوری شریعت مراد ہے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ قرآن الگ ہے، شریعت الگ ہے، نہیں، قرآن کی تفسیر، قرآن کی تکمیل حدیث ہے۔ حدیث پر بھی ایمان لانا ہے، اس لیے کہ حدیث بھی وحی الہی ہوتی ہے۔ حدیث میں ایک فرشتہ جبریل علیہ السلام بیچ میں،
اور حدیث میں ان کا بھی دخل نہیں ہے۔ جو راست الہام ہوا، جو خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو راست وہی اللہ کی طرف سے جو آئی وہ حدیث ہے۔ یہ قرآن خود کہتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، ہوا بولتے ہیں نفسانی خواہش کو۔ بولتے کہ میرا محبوب اپنی نفسانی خواہش سے بات بھی نہیں کرتا، ان هو الا وحی یوحیٰ، جب تک کہ ان پر وحی نہیں اتاری جاتی۔ تو یہ قرآن سے اس کی دلیل ہے کہ حدیث جو ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ جس طرح قرآن پاک پر ایمان لانا فرض ہے، اسی طرح کتب سابقہ پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے قبل انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمائے۔ ان کتابوں پر بھی ایمان لانا ہمارے اوپر فرض ہے۔ البتہ ان کے جو احکام ہماری شریعت میں منسوخ ہو گئے، ان کتابوں کے بعد احکام جو ہماری شریعت میں یعنی قرآن پاک اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جن کو منسوخ قرار دیا گیا، ان پر عمل درست نہیں مگر ایمان ضروری ہے۔ ان پر ہم عمل نہیں کریں گے۔ مثلا پچھلی شریعتوں میں بیت المقدس قبلہ تھا، اس پر ایمان لانا تو ضروری ہے، مگر یعنی بیت المقدس کی طرف نماز میں منہ کرنا جائز نہیں رہا۔ اس لیے کہ ہماری شریعت میں کعبۃ اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے بہت سارے احکام جو ہے تو وہ آسمانی کتابیں ہیں، ان کی صحت ان کے اوپر ایمان لانا فرض ہے، ضروری ہے ہمارے لیے، مگر اور ان کی بعض آیتوں کو جو منسوخ ہو گئی ہیں ان پر ایمان لاؤ، مگر ان کی جو ہے ان پہ عمل ہمارے لیے اب روک دیا گیا۔ یعنی وہ لوگ جن کی اوصاف پہلے بیان ہوئے ہیں، مثلا غیب پر ایمان لانا، نماز قائم رکھنا، اللہ کے لیے اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا، حضور اکرم علیہ السلام پر جو حکم نازل کیا گیا بتوسط جبرائیل علیہ السلام یا براہ راست، اس پر ایمان لانا، آپ سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئیں ان کو ماننا، دار آخرت پر یقین رکھ کر وہاں کام آنے والے نیک عمل کرنا، برائیوں اور حرام کاریوں سے بچنا، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، جنہیں خدا کی طرف سے نور ہدایت ملا ہے اور بیان و بصیرت حاصل ہوا ہے، اور انہی لوگوں کے لیے دنیا و آخرت میں فلاح و نجات ہے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے سے سوال ہوا کہ حضور قرآن پاک کی بعض آیات تو ہمیں تسلی دیتی ہیں، قرآن پاک کی بعض آیات تو ہمیں تسلی دیتی ہیں، اس سے ہم کو بڑی خوشی ہوتی ہے، ہم کو بڑی مسرت ہوتی ہے وہ پڑھ کے، اور امید قائم کرا دیتی ہیں، اور بعض آیات قبر توڑ دیتی ہیں، اور قریب ہوتا ہے کہ ہم ناامید ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا لو میں تمہیں جنتی اور جہنمی کی پہچان صاف صاف بتا دیتا ہوں، میں تمہیں جنتی اور جہنمی کی پہچان صاف صاف بتا دیتا ہوں۔ پھر آپ نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے مفلحون تک پڑھ کر فرمایا یہ تو جنتی ہیں، یہ تو جنتی ہیں۔ صحابہ کرام نے خوش ہو کر فرمایا الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ ہم انہی میں سے ہوں گے۔ پھر ان الذین کفروا سے عذاب علیم تک تلاوت کی اور فرمایا یہ جہنمی ہے۔ انہوں نے کہا ہم ایسے نہیں، آپ نے فرمایا ہاں۔ یہ حدیث ابن ابی حاتم سے روایت کی گئی ہے۔ یقین کے 3 مرتبے ہیں۔
علم الیقین یہ وہ علم ہے جو ادراک باطنی کے ساتھ فکر صائب یعنی درست فکر وہ استدلال سے حاصل ہو، اور یہ علم ان علماء کو حاصل ہے جو مومنین بالغیب ہیں، یعنی آمنون بالغیبی کے اوپر جو ایمان لاتے ہیں، یہ ان کو یہ علم حاصل ہوتا ہے، علم الیقین۔ اور عام مسلمانوں جو ایمان والے ہیں ان سب کو علم الیقین، حتیٰ کہ عام انسانوں کو بھی علم الیقین ہوتا ہے۔ اور یہ مرتبہ علمیہ ارواح قدسیہ کی مناسبت کے بغیر زائد نہیں ہوتا، یعنی یہ علم الیقین کا مرتبہ آگے جب تک نہیں بڑھتا جب تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ارواح قدسیہ یعنی پاک ارواح، یعنی صالحین کی صحبتوں سے، پیران کرام کی محبتوں سے، ان کے صدقے سے، ان کے نظر کرم سے جب تک آپ کے اوپر وہ ان کی جو ہے وہ بارش نہیں ہوتی، یہ مرتبہ آگے زیادہ ہو کے عین الیقین تک نہیں پہنچتا۔ صرف یعنی علم الیقین کیا ہے؟ بھئی قرآن شریف اللہ کی کتاب ہے جس کا علم ہے آپ کے پاس، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ بھئی یہ قرآن اللہ کی کلام ہے، اس کی آپ کے پاس صحیح اخبار پہنچ گیا، صحیح روایتیں پہنچ گئی، اب آپ کو یقین ہو گیا تو کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ علم الیقین ہے۔ اب جب قرآن خود پڑھیں گے اور خود سمجھیں گے اور خود اس کے اسرار و معارف کے اندر غور کریں گے تو وہ علم الیقین ہو۔ تو اس طریقے سے بولے کہ جب تک یہ ارواح ہے، اور اس لیے کہ عام سمجھانے سے سمجھ میں بھی نہیں، اگر ہر آدمی قرآن سمجھا ہوتا تو آج اتنی ضرورت نہیں پڑتی دنیا میں اتنے مفسرین کی، اتنے مترجمین کی، اس لیے کہ اس کو پڑھنا، اس لیے کہ جیسے اس سے پہلے میں بتایا تھا کہ قرآن کے ہر حرف کا 9 باطن ہوتے ہیں، اور ان 9 باطن کے ہر باطن کا 9 باطن ہے۔ تو اسی لیے اب جتنے عالم ظاہر ہیں وہ قرآن کی ظاہری علم کی بات کر سکتے ہیں، اس کے باطن کے بارے میں جب تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی معرفت سے اسے نہیں آپ کو جو ہے سرفراز نہیں کرتا، وہ قرآن کے باطن تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو اسی لیے اور جب تک کہ مرتبہ ارواح قدسیہ کی مناسبت کے بغیر زائد نہیں ہوتا، اس مرتبے کے حصول کے بعد یہ عین الیقین ہو جاتا ہے، اور عین کا سوائے اس یقین کے کوئی مرتبہ نہیں۔ اب یہ عین الیقین علماء کے پاس یہ انتہائی مرتبہ ہے، اور یہ مرتبہ زائد نہیں ہوتا کہ دوری دور نہ ہو۔ کیا مطلب؟ اس لیے کہ یہ مرتبہ وہی رہتا، اب اس کے اندر زیادتی کمی نہیں ہوتی، مگر جو دوری دور نہ ہو، کہ تاکہ جو ہے آپ کی اور آپ کے خدا کے درمیان جو دوری ہے وہ جو ہے ویسی رہتی ہے کہ آپ بندے ہیں وہ خدا ہے، آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں آپ بندے ہیں، آپ عبادت کرتے ہیں وہ عبادت کے آپ ہیں وہ معبود ہیں۔ تو یہ دوری جو ہے برقرار رہتی ہے، یہ دور نہیں ہوتی۔ پھر یہ مرتبہ حق یقین ہو جائے، جب یہ دوری دور ہو جائے نہیں ہوتی، یعنی جب قربت اور قریب ہو گئی، تو یعنی مطلب جب ذاکر اپنے جیتے جی اپنی نفس کو یعنی موت ان قبل الموت یعنی مرنے سے پہلے، یعنی جب فنا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں، جیتے جی جو وہ فنا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو حق الیقین نصیب ہوتا کہ جس یقین کی طلب میں تھا اب اس کی تہ تک پہنچ گیا، اس کے اوپر اب اس کو جو ہے کوئی مرتبے اس کے اوپر کوئی مرتبہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ عام ہے، اس کی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی میں ذکر آ گیا اس لیے، حالانکہ میں کر دیا تھا کہ اس کو پڑھنے کا۔ اس مرتبے کی زیادتی اس وقت ہوتی ہے جبکہ اس کے بعد اس کے بود کو حجاب کا ورود نہ ہو، کہ اب اس کے بعد میں جو ہے یہ جو دوری ہے اس میں کوئی حجاب باقی نہیں رہتا۔ اس لیے کہ جیسے ہے نا
کہ احسان کی حدیث ہے کہ اللہ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو یقین جانو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو. اب اس کا ناقص درجہ یہ ہے کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے. تو اب ہمارے لیے علم یقین کی منزل یہ ہے کہ یہ خدا ہم کو دیکھتا ہے، اور حق الیقین والے اس کو دیکھنے میں مصروف ہے. بزرگوں کا قول ہے کہ 10 آدمی بہت بڑے دھوکے میں ہیں. 10 آدمی بہت بڑے دھوکے میں ہیں. وہ کون ہیں؟ جسے یقین ہے میرا خالق اللہ ہے. جسے یقین ہے میرا خالق اللہ ہے مگر وہ اس کی عبادت سے قاصر ہے. جسے یقین ہے اللہ میرا رزاق ہے مگر اس سے غیر مطمئن ہے. جسے یقین ہے کہ دنیا فانی ہے مگر اس پر سہارا کرتا ہے. جسے یقین ہے کہ میرے ورثہ میرے دشمن ہیں مگر ان کے لیے مال جمع کرتا ہے. جسے یقین ہے کہ موت ہرگز نہیں چھوڑے گی مگر اس کی تیاری نہیں کرتا. جسے یقین ہے کہ اس کا رہنا سہنا قبر میں ہے مگر اس کی تعمیر نہیں کرتا. جسے یقین ہے کہ اس کا محاسب اس سے پائی پائی کا حساب لے گا مگر اپنے حساب کو درست نہیں رکھتا. جسے یقین ہے کہ پل صراط پر سے اس کا گزر ہونا ہے مگر اپنے گناہوں کے بار کو ہلکا نہیں کرتا. جسے یقین ہے کہ دوزخ فجار کا مقام ہے، نہ گناہگاروں کا مقام ہے مگر اس سے نہیں بھاگتا. جسے یقین ہے کہ جنت نیک لوگوں کی قرارگاہ ہے مگر اس کے لیے نیک عمل نہیں کرتا. حضرت ذوالنور مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یقین قصر عمل کا، یعنی یہ امید کا محل ہے، اور قصر عمل زہد کا موجب. اور یہ امید کا محل کب آپ کے ہاتھ آتا ہے؟ جب آپ میں زہد و تقویٰ مکمل ہو. اور زہد حکمت پیدا کرتا ہے. زہد سے عبادت سے، یعنی عبادت کے آگے کا مرتبہ ایک عابد کے اوپر کا مرتبہ زائد ہوتا ہے. تو زہد سے کیا ترقی ہوتی ہے کہ انسان میں حکمت پیدا ہوتی ہے. جو نبی کریم کی عظیم المرتبہ صفات میں سے کہ وہ معلم العلم والحکمہ، کہ یہ میرا رسول جو ہے تم کو علم اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، دانش مندی کی باتیں سکھاتا ہے. تو ضرورت سے حکمت یعنی دانش مندی نصیب ہوتی ہے، اور حکمت نیک انجام کی طرف غور کرنے کی توفیق بخشتی ہے. یہ حکمت بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اسی لیے جس کو بہت زیادہ جن کی باتوں کو جو ہے، جیسے شیخ سعدی علیہ الرحمہ، جو کیونکہ ان کی ہر بات میں حکمت ہے اس لیے ان کو حکیم الامہ بولا گیا. کہ ہر بات میں وہ لوگ جو ہے آپ کو اتنی پیاری پیاری مثالوں سے اور ایسی دلائل کے ساتھ بڑے بڑے موضوعات کو جو ہے، جیسے مثال کے طور پہ ایک بات بول دیتا ہوں تاکہ آپ کو حکمت کیا چیزیں سمجھ میں آ جائے. ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا، بہت بڑا پہلوان تھا، اونٹ لیتے ہوئے کڑکڑا لیتے ہوئے جا رہا. تو سادی صاحب پوچھیں کہ بھائی یہ تو بڑا پہلوان ہے، اس کو کیا تکلیف ہے، کیوں اونٹ رہا؟ تو لوگ بولے کہ بھائی اس کو کچھ لوگ جو ہے برا بھرا بولتی ہے، تو وہ تکلیف کی وجہ سے جو ہے اس کو بہت غصہ ہے. تو بولے کہ بہت کمزور ہے، بولے کمینہ ہے. کیوں؟ بولے منومن لوہا اٹھا تھا، ایک بات نہیں اٹھا سکتا. تو ایسی گفتگو کو حکمت کہتے ہیں کہ جس سے انسان کو جو ہے روشنی صاف نظر آ جائے اور اس کے راستے کھل جائے. حضرت ابو تراب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک لڑکے کو دیکھا جو خرچ کے بغیر جنگل میں جا رہا تھا. اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا، جیب خالی تھے، وہ جنگل میں جا رہا تھا.
میں نے دل میں کہا کہ اگر اسے یقین نہ ہوتا تو جنگل میں ہلاک ہو جاتا. آخر میں نے لڑکے سے پوچھا، اے بیٹے، تو ایسے جنگل میں خرچ کے بغیر کیسے سفر کر رہا ہے؟ تو ایسے جنگل میں بغیر خرچ کے پیسے کے، بغیر خرچ کا سامان لیے کیسے سفر کر رہا ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، اے بزرگ، ذرا سر اٹھا کر غور سے دیکھو. لڑکے نے جواب دیا، اے بزرگ، ذرا سر اٹھا کر غور سے دیکھنا، کیا آپ کو اللہ کا غیب دکھائی دیتا ہے؟ میں نے کہا، بیٹے جاؤ، جہاں دل چاہے تمہارے لیے بہت کامیابی ہے. تو یقین والوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جنگل میں بھی جا رہے ہیں تو یہ یقین ساتھ ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، تو ان کو دنیا کی کوئی قوت پریشان نہیں کر سکتی، ان کے حالات تنگ نہیں کر سکتی. اسی لیے امام ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ کے واقعات میں بھی ہے کہ آپ بغداد میں اپنی تھیلی بیچ دیے، چھوٹا موٹا جو سامان تھا تو 4 دینار کچھ وہ اس کی قیمت ملی، وہ جیب میں رکھ کے جنگل کی طرف نکل گئے. تھوڑی دیر آگے بڑھے تھے کہ ایک بوڑھا مل کے بولا کہ ابراہیم، یہ بے آب ہو گیا جنگل میں، تم بغیر سامان کے، بغیر خرچے کے تم کیسے چلے جا رہے ہیں؟ تو وہ خیال سے پھر وہ بوڑھا غائب ہو گیا. تو آپ سمجھ گئے کہ یہ 4 دینار تھے، تو اس کی آس کی وجہ سے یہ شیطان میرے کو جو ہے اللہ سے جو ہے مایوس کر رہا تھا. تو وہ 4 دینار نکال کے پھینک دیے. پھر ہر قدم پہ 2 رکعت نماز ادا کرتے ہوئے 1 میل کا سفر ادا کرتے. وہاں خضر علیہ السلام ملے ان سے، اور 4 سال تک اس جنگل میں خضر علیہ السلام آسمان سے ان کو میوے لا کے ان کو کھلائے اور ان کی تربیت کرے. 4 سال تک حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ حضرت خضر علیہ السلام کی شاگردی میں رہے اور ان کو میوے آسمان سے لا کے خضر علیہ السلام. تو یہ ہوتا ہے اللہ پہ توکل کرنے کی شان. اب متقین کے بارے میں حضرت امام مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گر ہمیں خواہی کے بفروزی چروز، ہستیے ہم چون شب خود را بسوز، ہستیت دے بدستان ہستی نواز، ہم چو مسعز کی میان در گداز. اگر تو چاہتا ہے کہ دن کی طرح چمکے، اگر تو چاہتا ہے کہ دن کی طرح چمکے، اپنی ہستی کو رات کی طرح جلا دے. اپنی ہستی کو اس ہستی نواز کے ہاتھ میں دے دے، اللہ کے ہاتھ، جس نے تانبے کو پگھلا کر سونا کر دیا. اب اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون کی آیت کی تشریح میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہدایت کی تفسیر نور اور استقامت سے ہے. ایک تو ہدایت کے ساتھ ساتھ ترجمہ ہے کہ ہدایت، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہدایت کی تفسیر نور اور استقامت سے کی ہے، اور فلاح کی تفسیر اپنی چاہت کو پا لینے اور برائیوں سے بچانے سے کی ہے. ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے نور، دلیل، ثابت قدمی، سچائی اور توفیق حق پر ہیں، اور یہی لوگ اپنے پاکیزہ اعمال کی وجہ سے نجات، ثواب اور جنت کی ہمیشگی کو پانے کے مستحق ہیں اور عذابوں سے بچنے والے ہیں. مفلحون کون ہیں؟ یہ اوصاف یعنی جن کے لیے دلائل قائم کیے گئے ہیں، فکر کو فارغ کر کے ان کی طرف نظر کو دائماً متوجہ رکھنے اور نیک اعمال میں نفس کے محاسبہ کرنے سے حاصل ہوتے ہیں.
اگر آپ لوگوں کو کسی بات کے سمجھنے میں ہے تو بغیر تکلف کے آپ مجھے بیچ میں پوچھ لیں، کیونکہ اس میں لطف آئے گا۔ اگر نہیں، آپ لوگ اگر بعض الفاظ اگر آپ کے ذہن میں نہیں سمجھ پاتے تو اگر آپ لوگ صرف خاموش بیٹھیں گے تو آپ کو جو ہے لطف نہیں آئے گا۔ اور یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں قبل از موت ہدایت دے کر اس پر استقامت عطا فرما کر مکرم فرمایا ہے۔ متقین کے لیے دنیا و آخرت میں فلاح، بہبودی قطعی ثبوت اور یقینی ہے۔ فلاح کی 3 قسم ہیں، یعنی ثواب اپنے لیے ثواب کی تعریف کیا بتائے اس سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ کہ اپنی چاہت کو پا لینے اور برائیوں سے بچ جانے کچھ فلاح کہتے ہیں۔ تو فلاح کی 3 قسمیں، پہلی قسم کیا ہے؟ پہلی قسم ہے نفس پر قابو پا لینا، بائیں طور اس طرح کہ اس کی خواہشات کی مطابقت نہ کرنا اور دنیا کے امور پر قابو پانا، شیطان کے وسوسے اور برے دوستوں کی صحبت میں مبتلا نہ ہونا، یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری کفر و ضلالت، بدعت اور غرور نفس و وسوسہ شیطان، زوال و فقدان ایمان اور وحشت قبور اور خود صراط کی لغزش، بہشت کی محرومی، قطع رحمی اور دوستوں کے ساتھ چی بجبی کے اسباب سے نجات پانا۔ تیسری فلاح کی قسم کیا ہے؟ ملک ابدی اور نعمت سرمدی، یعنی ہمیشہ برقرار رہنے والی نعمت کے حصول، اس کو پانے، اور وہ سرور کے جس میں حزن نہ ہو، کوئی ملال نہ ہو، اور وہ جوانی کے جس میں بڑھاپا نہ ہو، اور وہ راحت کے جس میں شدت نہ ہو، اور وہ صحت کے جس میں مرض نہ ہو، اور وہ حصول نعمت کے جس میں حساب نہ ہو، اور وہ دیدار کہ جس کے سامنے نقاب نہ ہو۔ یہ فلاح کی تیسری قسم ہے۔ اب اسی آیت کی تفسیر میں صوفیاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے رب کے کشوف سے ایک کشف اور اس کے انوار سے ایک نور اور اس کے رازوں سے ایک راز اور اس کے الطاف سے ایک لطف اور اس کے حقائق سے ایک حقیقت پر ہیں، کیونکہ وہ انعامات جو انبیاء اعظام اور اولیاء کرام پر اپنے کمال ذات و صفات اور انعام و احسان سے فرماتے ہیں، یہ تمام بنسبت اس کے ہیں جو کہ اس کے ہاں ہے۔ اس کو بحر محیط سے ایک خطرہ ہے، اس کے بحر محیط کا ایک خطرہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے محبوبوں کو جو بھی عطا کرتا بولتا کہ وہ اس کے سمندر کا ایک خطرہ عطا کرتا۔ اب وہ خطرہ وہ ہوتا ہے کہ جس سے ہمیشہ خرچ کرنے سے واقعی کمی نہیں ہوتی۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ پر ہے، اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ، سیدھا ہاتھ پر ہے، یعنی بھرا ہوا ہے، جس کو شب و روز کی سخاوت کم نہیں کرتی، کہ وہ قیامت تک پہنچا رہتا، اس کی سخاوت میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اس کے ہاتھ میں کوئی چیز کم نہیں ہوتی۔ متقین اس ہدایت کے سبب سے بما انزل الیک وما انزل من قبلک پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ متقین کا اس سے پہلے ذکر تھا پہلی آیت میں، بولے کہ اب وہ ان پر ایمان لاتے ہیں کیونکہ یہ تمام ہدایت یافتہ ہیں، اس لیے کہ وہ جو اللہ آپ پر اترا اور آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر جو کتابیں نازل کی گئی ان پر ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر بھی انہیں یقین ہے، اور وہ ہے بھی ایسے کامیاب کہ وجود کے حجابات سے نجات پا کر آخرت کا مشاہدہ کر چکے ہیں، یعنی جن کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخرت کی مناظر ایسے صاف رکھ دیتا کہ اس کو دیکھ کے وہ لوگ
اس کی عبادت میں ایسے منہمک اور ایسے مصروف ہو جاتے ہیں کہ دنیا کی خواہشات ان کے لیے بالکل بے معنی ہو کے رہتی ہے، اور ان کو عنایت ربانی کشش فرما کر اللہ تعالیٰ کی عنایت ان کو اپنی طرف کھینچ کر مقامات قربت یعنی اپنے قریب کر لیتی ہے، اور اسرار پرعزت کی طرف رہنمائی فرماتی ہے، اور اپنے ایسے عزت والے راز ان کے اوپر نمایاں فرماتے، ان کے اوپر روشن فرما دیتی ہے۔ ان حضرات نے سعادت عظمیٰ اور مملکت کبریٰ سے کامیابی پائی اور درجہ عالیہ کو حاصل کر چکے ہیں۔ اب اس کے بعد کی آیت ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ کافروں کا آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے۔ کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے۔ یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ آیت دراصل ابو جہل، ابو لہب اور ولید بن مغیرہ وغیرہ کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو علم الہی میں ایمان سے محروم ہیں۔ اس لیے ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں، انہیں نفع نہ ہوگا، مگر حضور علیہ السلام کی صحیح یعنی کوشش رہنمائی و اقامت حجت و تبلیغ علی وجہ الکمال ہے۔ اس لیے کہ حضور بلغوا ما انزل علیک، حضور کا کام ان کو پہنچانا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ حضور کو تسلی کے لیے فرما رہا، اب اس کے آگے آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ 3 برس کی اس خفیہ دعوت اسلام میں مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم علیہ السلام پر سورہ شعراء کی آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل فرمائی، کیا آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو اللہ سے ڈرائیے۔ تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر یا معاشرۃ القریش کہہ کر قبیلہ قریش کو پکارا۔ جب سب قریش جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر میں تم لوگوں سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کر لو گے؟ تو سب نے کہا ہاں، ہم یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو صادق و امین پایا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، تو خود میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈراتا ہوں۔ پہلے ان سے وعدہ کیے، جب وہ لوگ وعدہ کریں کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، تو اس کے بعد آپ فرمائے آپ ان کو عذاب الہی سے ڈراتا ہوں، اور اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر عذاب الہی اتر پڑے گا۔ یہ سن کر تمام قریش، جن میں آپ کے چچا ابو لہب بھی تھا، سب ناراض ہو کر سب کے سب چلے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بےہودہ بکواس کرنے لگے۔ یعنی یہ آیت کا شان نزول یہ تھا۔ کفار مکہ خاندان بنو ہاشم کی انتقام اور لڑائی بڑک اٹھنے کے خوف سے، کیونکہ بنو ہاشم کا جو قبیلہ تھا وہ بہت طاقتور اور قوی اور بڑا قبیلہ تھا، تو ان سے لڑائی بھڑک اٹھنے کے خوف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل تو نہیں کر سکے، لیکن طرح طرح کی تکلیفوں اور ایذا رسانیوں سے آپ علیہ السلام پر ظلم و ستم کرنے لگے۔ پہلے تو حضور علیہ السلام کو کاہن، ساحر، شاعر اور مجنون ہونے کا زوردار اعلان کرنے لگے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے شریر لڑکوں کو لگا دیا جو راستوں میں آپ پر تانے کستے، گالیاں دیتے، اور یہ دیوانہ ہے جیسے بےہودہ باتوں کا شور مچا کر آپ کے اوپر پتھر پھینکتے، کبھی آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے اور کبھی جسم مبارک پر حجازت ڈال دیتے، اور کبھی آپ کی مقدس گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کعبے میں نماز پڑھ رہے تھے تو ایک سنگی کافر عقبہ بن ابی معیط نے آپ کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ آپ کا دم گھٹنے لگا۔ فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کر دوڑے اور اس بدبخت کافر کو دھکا دے کر دفع کیا اور فرمایا کہ تم لوگ ایسے آدمی کو قتل کرنے کا ارادہ کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اس ہاتھا پائی میں حضرت ابوبکر صدیق نے کفار کو مارا بھی اور کفار سے مار بھی کھائی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ لا یؤمنون سے کیا مراد؟ یعنی وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تخفیف بھی ہے اور تسلی بھی ہے کہ وہ لوگ آپ ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم سے اللہ سبحانہ وتعالی تسلی دے رہا کہ اے نبی آپ کی دعوت کو وہ لوگ جو نہیں مانتے اس سے جو اب آپ کے دل پہ جو بار گزر رہا، آپ کو جو تکلیف محسوس ہو رہی، آپ کو جو دکھ محسوس ہو رہا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دکھ سے بھی آزاد کرنا چاہتا تھا کہ یہ میری ذمہ داری ہے، آپ تکلیف مت اٹھائیں۔ آپ یہ نہ سمجھنا کہ آپ کی تبلیغ مکمل نہیں ہوئی، نہیں، آپ کی تبلیغ تو مکمل ہونے والی ہے۔ آپ اپنا کام کیجئے، جن کو قریب لانا ہے میں لا دوں گا، جن کو دور کرنا ہے میں کر دوں گا، یہ میرا کام ہے، آپ ان کے بارے میں غور۔ تو یہ تسلی دی جا رہی ہے، اے میرے حبیب آپ کو معلوم ہو کہ وہ کفار جن کے قلوب پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت طویل مدت تک نصیحت فرماتے اور دکھ درد اٹھاتے دیکھا تو فرمایا لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، وہ لوگ تمہاری قوم کے وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے الا اس کے کہ جو لا دیے، جو ایمان لائے وہی بس۔ جب نوح علیہ السلام کو اس خبر کا یقین ہوا تو ان کی ہلاکت کے لیے دعا فرمائی، قوم کی ہلاکت کے لیے دعا فرمائے تو پوری بس جو بھی بستیاں تھے جو بھی تھے وہ سب طوفان میں جو ہے بہ گئی۔ امام خشیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی صفت کے پردے میں شہود حق سے محجوب ہوتا ہے، شہود حق سے یعنی حق تعالی کی شہادت دینے سے اس کے اوپر جو حجاب آتا ہے، اس کو یہ دونوں قول، کیا قول؟ ایک جو اسے حق کی راہ دکھائے، دوسرے جو اسے حظ نفسی یعنی اپنانی، حظ نفسانی یعنی اپنانی اور نفسانی فائدے، اس کے منافع حاصل کرنے پر امداد کرے، برابر معلوم ہوتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں کیونکہ جو اس کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے وہ آپ کی طرف سے اس کو کوئی حجاب ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی وجود کا منکر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے کی گواہی سے معذور ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر چادر ڈال دیا، اس کے اوپر پردہ ڈال دیا کہ جو ہے اس کو نہ راہ دکھائی دیتی ہے اور نہ اپنے جو ہے نفسانی اپنے جو معاملات کو جو ہے نفع حاصل کرنے پر جو امداد کرے، برابر معلوم ہوتے ہیں۔ بلکہ ایسا شخص دائمی غفلت کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، جیسا کہ کافر کہ جسے اصل سے بدبختی نصیب ہو، وہ بھی شہود و غیب یعنی حاضر و غائب اور حق سے محجوب رہتا ہے، اس کے اوپر حجاب رہتا ہے، پھر وہ نہ تو راہ راست کو دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی اس پر چلنے کا قصد کرتا ہے۔ اور جو شخص
وادی ظلمات میں جا پڑتا ہے، یعنی اندھیروں میں گمراہیوں میں جا پڑتا ہے، اس کے سامنے ناصح کی نصیحت، یعنی نصیحت کرنے والے کی نصیحت اور گمراہ کن لوگوں کی گمراہی یکساں معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اس کے احوال سے اللہ تعالیٰ نے انصاف یعنی حق و باطل کی تمیز کی برکات چھین لی۔ اب اس کو اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کی اللہ تعالیٰ صلاحیت چھین لیا اس سے، اس کو نیکی برائی، نیکی بدی، یہ تمام چیزوں کی اس سے صلاحیت چھین لی گئی، اس کے اوپر حجابات حائل کر دیتا، تو اب اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہیں رہتا۔ اسی طریقے سے جو ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کفار کی صفات اور ان کے حالات ذکر فرمائے تو اس کے بعد ان کی سزاؤں کا بیان شروع کر دیا۔ اب سزائیں کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں پر ایک ایسی حیت، یعنی ایک ایسی صورت، ایک ایسی شکل موجود ہے جو انہیں کفر کو پسند اور گناہوں پر جرأت کرنے اور ایمان اور طاعت کو خبیث سمجھنے، برا سمجھنے پر مجبور کرتی ہے، اس لیے کہ ان پر گمراہی سوار ہے اور تخلید کفر میں منہمک ہے، مصروف ہے، اسی میں دلچسپی رکھتے ہیں اور صحیح نظر کے استعمال سے دور پھرتے ہیں، اچھی بات سے وہ لوگ دور رہتے ہیں۔ یہ آیت ان کی بری صفات کو ظاہر کرنے اور ان کے برے انجام کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کے قلوب پر اور ان کی سماعت پر مہر کر دیے اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے، یہ ان کی انجام ہے۔ یہ مہر لگانا ان کے کفر کی جزا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت کے راستے آسان فرما دیے، لیکن وہ ان سے عملاً روگرداں رہتے ہیں۔ اب وہ اعتراض خود بخود دفع ہو گیا، جو کہا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دیے تو ہدایت پانے سے تو وہ معذور ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کے قلوب پر اور ان کی سماعت پر مہر لگا دیا، تو اس کے بعد میں ان کو ہدایت تو پا ہی نہیں سکتے، تو بولے یہ اعتراض اس لیے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنے انبیاء کے ذریعے، اپنے قرآن کے، اپنے کلام کے ذریعے ان تک حجت کی تکمیل فرما دی تھی، ان کو اچھی اور بری باتوں کی تمام ان کو جو ہے ان تک پہنچا دیا، ان کو تمام باتیں سمجھا دی گئی۔ اب اس کے بعد میں وہ جو فیصلہ کریں وہ ان کا اپنا فیصلہ، وہ تو بے شک ہم خدا ہے، ہم کو جو معلوم ہے کیا ہونے والا ہے، مگر ظاہر میں جو آیات کے حساب سے یہ سمجھنا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ایسا نہیں، ظاہر بے شک جو بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اور اپنے صحیفوں کے ذریعے اپنی حجت کی تکمیل کے لیے ان باتوں کو واضح کر دیا ہے کہ یعنی ہر چیز کی ہم حجت کی پوری تکمیل کرتے ہیں، ہم تمام مواد تاکہ تم کو کل کے دن تمہارا حساب لینے سے پہلے تمہارے سامنے رکھا جائے کہ تم یہ نہ کہنا کہ ہم کو ہدایت نہیں ملی تھی، ہم کو تبلیغ نہیں ملی تھی، ہمارے کو کوئی نبی نہیں آیا، ہمارے پاس کوئی کلام نہیں بھیجا گیا۔ پھر اس سزا کا کیا معنی؟ کفار کے قلوب پر مہر لگ جانا، اہل وقت کے نزدیک حکومت الہی یعنی ان کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انجام ہے اور جو فیصلہ ہے، جو کہ نہ تو بندوں کو ایمان سے روکتی ہے اور نہ یہ کفر پر مجبور کرتی ہے، نہ یہ بندوں کو ایمان سے روکتی ہے نہ کفر پر مجبور کرتی ہے، بلکہ یہ انہیں اس بات کی سزا ملی ہے جو انہوں نے اپنے اختیار اور سرکشی سے اختیار کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے اس لطفوں سے محروم ہو گئے جو اس نے ان کے لیے ہدایت
آسان فرمایا تھا تاکہ اس کی وجہ سے ایمان کی دولت سے نوازے جاتے اور کفر جیسی مصیبت سے محفوظ ہوتے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ بندہ اپنے فعل میں مختار ہے۔ بندہ اپنے فعل میں مختار ہے، کیونکہ آج سے 1200 سال پہلے 2 فرقے ہوئے تھے، قدریہ اور جبریہ، اور بڑے علماء کے فرقے تھے، بڑے بڑے علماء تھے ان میں۔ تو ایک کا دعویٰ یہ تھا کہ بھئی ہم مجبور محض ہیں، پیدا ہوتے تیری مرضی سے، جینا تیری مرضی سے، مرنا تیری مرضی سے، اس میں ہمارا کیا دخل ہے؟ تو وہ بالکل اپنے آپ کو جو ہے کہ بالکل مجبور ہیں۔ اور دوسرا یہ بولتا ہے کہ نہیں بھائی ہم مختار ہیں، اس لیے کہ ہم انسان ہیں، ہم اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، سب کچھ ہمارے اختیار میں ہے۔ تو اب یہ 2 فرقوں کا جب یہ جھگڑا چلا کہ ایک بولتے ہیں کہ وہ قدریہ ہیں، ایک بولتے ہیں کہ جبریہ ہیں، تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسئلہ آیا تو آپ فرمائے کہ ایک پیر اٹھاؤ، ایک پیر اٹھائے، دوسرا اٹھاؤ، نہیں اٹھا سکتے، تو بولے اتنے قدریہ ہیں اتنے جبریہ ہیں، بولے تم اتنے مختار ہیں اور اتنے مجبور ہیں۔ اس لیے کہ کھانا پکانا، تیار کرنا، پلیٹ میں رکھنا، اس کو ہاتھ میں اٹھانا، منہ میں ڈالنا، یہاں تک آپ مختار ہیں۔ اندر جانے کے بعد میں وہ خون بھرنا یہ اللہ تعالیٰ کی۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جن کاموں میں بندے کو مختار بنایا ہے، اگرچہ ان افعال کا خالق اللہ ہی ہے، مگر ظاہر میں آپ کو ان اختیارات دیا ہے۔ خلق، اچھا حضرت جامی فرماتے ہیں کہ یہ خلق کے بارے میں کہ وہ غشاوت خلوق ہے، غشاوت، اور ان کے خلوق پر پردہ ڈال دیا ہے، تو حضرت عبدالرحمن جامی فرماتے ہیں کہ یہ ٹیلے جیسی شکل والا جسم نہیں ہے۔ یہ جو انسان یہ جو ہے، بلکہ یہ جو تیرا جسم یہ ٹیلے جیسی شکل والا جسم نہیں ہے، بلکہ دل کی توتی کا یہ پنجرا ہے، یعنی تیرے دل کی حفاظت کے لیے یہ پنجرا بنایا گیا اللہ تعالیٰ۔ یہ جو تیرا جسم ہے یہ دراصل تیرے دل کا جو ہے جو طوطا ہے، وہ اس کے لیے یہ پنجرا ہے۔ اگر تو پنجرے میں سے طوطی کو نہ پہچانے تو خدا کی قسم تو انسان نہیں بلکہ نسناس ہے، یعنی ایک بدمانس ہے، یعنی ایک ایسا جانور جو انسان کے مشابہ ہوگا، جس کو جیسے چمپینزی سمجھو، بولے تو انسان نہیں ہے اگر تو اپنے اس پنجرے میں اپنے طوطے کو نہیں پہچان تو۔ بصر یعنی ابصار والا ابصار ہی مشاہدہ، تو ابصار بصر کی جمع ہے، تو بصر آنکھ کے ادراک کو کہتے ہیں، یعنی آنکھ کی جو دریافت ہے، آنکھ کی جو عقل ہے، وہ اس کو ادراک کہتے ہیں۔ یہاں پر حقیقی پردہ مراد نہیں ہے، یعنی اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ تمہاری آنکھوں پہ پردہ تھا، پر اس کی تفصیل تو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آنکھوں پہ پردہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے کوئی کرٹن لا کے ڈال دیا گیا، نہیں، آنکھوں پہ پردہ مراد نہیں، بلکہ یہ ہے کہ ان کی آنکھوں پر ایک ایسی حالت پیدا کر دی گئی ہے جس کی وجہ سے وہ آنکھیں آیات ربانیہ جو ان کے نفوس میں پائی جاتی ہیں کہ کا ادراک نہیں کر سکتی، یعنی ان کو دریافت نہیں کر سکتی، جیسے کہ دیکھنے والوں کی آنکھوں کا کام ہے۔ جس طریقے سے بھی دیکھنے والے جو اپنی آنکھوں سے کام لیتے تو اس طریقے سے ان کا جو ہے بصر جو ہے وہ آپ کی آنکھوں کا جو ہے عقل ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں، گویا کہ ان پر پردہ آ گیا ہے جس کی وجہ سے وہ اشیاء کو نہیں دیکھ سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ عظیم بمعنی کبیر یا کثیر یا دائم ہے، یعنی دوزخ میں ہمیشہ کے لیے عذاب دینا، کیونکہ وہ عذاب بہت بڑا ہوگا،
اسی وجہ سے اسے عظیم کہا گیا ہے۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ دنیا میں قتل اور قید کی سزا اور آخرت میں جہنم کی آگ میں جلانا بڑے عذاب سے ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم کے قلوب لوہے کی طرح زنگآلود ہو جاتے ہیں۔ بنی آدم کے قلوب یعنی انسانوں کے دل لوہے کی طرح زنگآلود ہو جاتے ہیں۔ عرض کیا گیا ان کی صفائی کا کیا علاج ہے؟ تو آپ نے فرمایا تلاوت قرآن، کثرت ذکر اللہ اور کثرت ذکر موت۔ اسی کے اوپر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جز عنایت کے کشد چشم را، جز محبت کے نشانت پشم را، جہد بے توفیق خود کس را مباد، در جہاں واللہ عالم بالرشاد۔ مہربانی کے سوا وہ اپنی آنکھ کو کب کھولتا ہے؟ مہربانی کے سوا وہ اپنی آنکھ کو کب کھولتا ہے؟ اور محبت کے سوا وہ غصے کو کب پیتا ہے؟ اور محبت کے سوا وہ غصے کو کب پیتا ہے؟ اس کی توفیق کے بغیر کس کی طاقت ہے؟ دنیا میں ہدایت کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین وعلی اولیائہ وعلمائہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے فضل اپنے کرم سے سب نبی کریم علیہ السلام کے اور ان کے پیارے اصحاب اہل بیت کے اور تمام نیک بندوں کے اولیاء علماء مشائخین تمام کے کمی اللہ ہماری تلاوتوں کو ہماری بیان کو قبول فرما۔ اللہ ہم کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے اس کے نور کو حاصل کرنے کی اس کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی بصیرت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اس کے نور سے ہمارے ایمان میں زیادتی عطا فرما۔ اللہ ہمارے گھروں کو ہمارے دلوں کو ذکر قرآن سے تیرے ذکر سے اور تیرے حبیب کے ذکر سے اللہ آباد رکھ، اور اس کا صلہ ہم کو دنیا میں قبر میں حشر میں ہر جگہ عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔